دھرتی میں آپ دیکھیں یہاں پہ ایسے 80 سال کی بوڑھی اماں موجود ہے، وہ ایک ہی، اس کو اردو بھی نہیں آتی ہے، اس کو وہ ایئر بھی یاد نہیں ہے، بس یہ یاد ہے کہ 7 سال پہلے جو ہے نا لے کر گئے تھے، شناختی کارڈ بھی نہیں ہے اس کے پاس، ان کا بیٹا لے کر گئے ہیں، اور وہ صرف یہ بولتی ہے یلا کنے کہ ریا کرو، اس کی تڑپ کو سنیں، وہ آپ لوگوں سے یہی بول رہی ہے کہ آپ اس کے بندے کو ریا کریں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ نے بات کی اداروں کی، اس وقت تو ملک میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، تو آپ کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی امید نہیں کہ وہ آپ کو انصاف دے سکتے ہیں، یا آپ ان سے کوئی اپیل نہیں کرنا چاہتے؟ ہمیں افسوس ہوتا ہے، دیکھیں تعلق کے بیسس پہ اگر دیکھا جائے تو اس ملک کا وزیر اعظم بھی آج جو ہے نا بلوچستان کا ہے، وزیر داخلہ بھی بلوچستان کے، لیکن یہاں پہ میرے خیال سے 2 لکیریں ہیں، ایک ظالم کا ہے، ایک مظلوم کا ہے، جو بھی ظالم کی لائن میں جاتا ہے وہ اسی پروپیگنڈے کا شکار ہوتا ہے۔ اور بلوچ جل رہا ہے، بلوچستان جل رہا ہے، یہ ہمارا چیپٹر ہے آج کا۔ یہ تھے جناب اسد طور صاحب، ان کو نوکری پہ نہیں لگوا رہے کہیں قاضی صاحب ان کے گھر گئے تھے نا جب فیض امید نے ان پہ اٹیک کروایا تھا، آج کل ان کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارا چیپٹر چل، میں نے کہا یہ بھی ساتھ بتا دیا جائے نا کہ وجہ کیا ہے کہ کیوں قاضی کو یہ جھگڑا لگا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جو عمران شفقت کو، رضی دادا کو، وجاہت کو اور 5-7 بندوں کو 7-7 8-8 لاکھ روپے پہ لگایا ہو، تو میں بھوکا مر رہا ہوں، مجھے کس نے لگانا ہے؟ یوٹیوب سے کتنے کی کمائی ہو جاتی۔ بلوچ جل رہا ہے، بلوچستان جل رہا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا بیان دیا جائے کہ ہم ان لوگوں کو تسلیم کر دیں، تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جو بیان دے رہے ہیں ہمارا کہ یہ آئین میں لکھا ہے یار، آرٹیکل 19 میں کہ آپ تحریر اور تقریر کر سکتے ہیں نا، دستور کو چینج کر دے، بھٹو کے نیچے رون دے، اس میں لکھ دے کہ جو بند کمروں میں فیصلہ ہونا ہے وہی اس ملک کا دستوری فیصلہ ہوگا، پھر ہم مان لیں گے، نہیں تو دستور میں ہمیں بولنے کا حق ہے یار۔ ہم کوئی فائرنگ تو نہیں کر رہے نا، بات کرنا ہمارا رائٹ ہے یار، کیسے آپ ہماری آواز کو بند کریں گے؟ ہم کشمیری ہیں، آپ بھارتی فوج ہے، یا آپ اسرائیلی فوج ہے، ہم فلسطینی ہے، ہم پاکستانی ہے نا۔ میرے جیب میں CNIC پاکستان کا یا کسی اور ملک کا ہے، اگر پاکستانی ہے تو آپ نے تو میرا دفاع کرنا ہے، مجھے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ یہ آپ مجھے پروٹیکٹ کر رہے ہیں یا مجھے مار رہے ہیں یار؟ آپ کو اگر یہ تنخواہ مل رہی ہے یا مراحت مل رہے ہیں، یہ ہمارے ٹیکس سے مل رہے ہیں نا، ہم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے جو حصے کا کھانا ہے وہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ یہ واجے کی وجہ سے میں پورا نہیں چلا پا رہا، تو کوشش کیا کریں کہ واجے والا نہ بھیجا کریں، پھر ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے نا، تو میں تو کرنل صاحب کے اس کے کہنے پہ نہیں ڈیلیٹ کرتا، پھر واجے کے کہنے، یش چوپڑا کے کہنے پہ کر لیتا ہوں۔ پروگرام ہمارا بلوچ جل رہا ہے، بلوچستان جل رہا ہے، کسی کو یہ اثر نہیں۔ یہ بچن کا ہمارے ٹیکس 20 لاکھ روپے کا پڑتا ہے، ایک جرنیل اور ایک جج۔ ہمیں یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ کس طرح، کس بے دردی کے ساتھ، کس بہیمانہ طریقے کے ساتھ، کس وحشیانہ طریقے کے ساتھ، کس بربریت کے ساتھ ہم اسرائیل کو روتے ہیں، ہم انڈیا کو روتے ہیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکو۔ شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہوں اپنی ریاست کی، اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی۔ میں سمجھتی ہوں کہ نہتے پرامن لوگ، جس میں عورتیں، بچیاں، بچے، بوڑھے لوگ، بیمار لوگ شامل ہیں، تربت سے چل کر اسلام آباد پہنچ گئے، لیکن اسلام آباد میں بجائے اس کے کہ ان کی سنوائی ہوتی، ان کے ساتھ اس طرح ریاستی تشدد کیا گیا ہے، اس بہیمانہ طریقے سے، اس وحشیانہ طریقے سے، اس ناقابل برداشت طریقے سے لاٹھی چارج، آنسو گیس، واٹر کینن ان پہ کیا گیا ہے۔ کچھ بیمار، کچھ بے ہوش، کچھ ہسپتال میں، کچھ گرفتار، پھر جس بے دردی سے ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، شدید ترین الفاظ میں اس کی مذمت کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جب تک ہر جبری طور پر گمشدہ کیا گیا فرد بازیاب نہیں ہوتا، اس کو گھر واپس نہیں بھیجا جاتا، یہ ہمارا پرامن احتجاج جاری رہے گا، چاہے ہم فاٹا سے تعلق رکھتے ہیں، بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، سرائکی وسیب سے تعلق رکھتے ہیں، کہیں سے بھی ہم تعلق رکھتے ہیں، یہ احتجاج جاری رہے گا۔ کسی قسم کا تشدد ہمیں ڈرائے گا نہیں۔ ہماری سرکار روز کے نام پہ یہ جناب علی سوشل ایکٹیوسٹ، ان کا پیغام بھی آپ کو بتایا جائے۔ اس دن جب رات کو ٹھنڈی سردی میں ٹھنڈے پانی، اگر گرم بھی ہو، جب وہ اس کے پائپ سے نکل کے ہوا میں سے پبلک کے اوپر گرے گا وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے،
فضا میں تو چل رہا ہوتا ہے اس وقت، میرے کا 2 تھا یا 3 تھا، جب یہ واٹر کینن سے ذریعے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا. 19 فیمیلز غائب ہیں، یہ پکڑ لی حافظ نے. 19 فیمیل یہ پکڑی ہوئی ہیں. وہ بیچارے پہلے کرو رہے تھے، یہ بھی غائب کر دیں. وہ بیچ میں بالکل پڑے، وزیر اعظم بھی پڑا اور سینٹ کا چیئرمین بھی، شرابی کبابی پاپی جو لا کے اوپر رکھ دیے ہیں افغان نیشنلٹی والے. انہوں نے کہا جی بیویوں کو چھوڑ دو، ہم نے علاقے میں جانا ہے، یہ نہ ہمیں یہ کچھ کر دیں وہ کچھ کر دیں. تو وہ پھر اس وجہ سے اس کو جناب علی یہ کہا گیا تھا. آج یہ انہوں نے وعدہ کیا کہ جمعے سے پہلے پہلے چھوڑ دی جائیں گی وہ جو 19 اس رات کو غائب کی تھی. پاسپورٹ اور ٹکٹ نکالو، پاسپورٹ اور ٹکٹ. ٹھیک ہے. اس کو بولنا کہ آپ کا کیا تھا، بولنا مجھے باڈی ایکس رے کے لیے لے کے گئے تھے. ٹھیک ہے. کیا بولو گے؟ باڈی وہ یورو نہیں ہے، وہ جی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس بیگ میں. جی کچھ بھی نہیں ہے. کتنے دو گے؟ آنا بھی ہوگا لینا تھا. چلو ٹھیک ہے، آگے سے کچھ کھا بھی نہیں. ٹھیک ہے شکریہ. تو اعتراض نہیں، ابھی رکو 2 منٹ بعد جانا، فوراً نہیں جاؤ. ٹھیک ہے. یہ تو میں پڑھی ہوئی ہیں جی ہماری پوری دنیا میں کہ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر. اچھا جی، پھر کیا تھا کہ پتہ نہیں ہیروئن کا اس نے ذکر کیا کہ 1 کلو ہیروئن لے کے جا رہے ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا چکر ہے گا؟ یہ بھی ایک کسی نے نواز شریف کو ای بے کے اوپر برائے فروخت برائے سیل. نمسکار، میں ہوں دیپکا، جی دیکھ رہے ہیں ون انڈیا نہیں وہ بھی نیوز. نمسکار، میں ہوں دیپکا، آپ دیکھ رہے ہیں